کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے سکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، اس میں ابہام ہے، سکم ہے، فلاز ہیں، لکوناز ہیں۔ اب ان لکوناز کو، ان سکم کو، ان ابہام کو، ان فلاز کو نہ تو پی ٹی آئی نے اسٹڈی کیا، نہ نون لیگ نے اسٹڈی کیا، نہ میڈیا کو پتہ ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے۔ 226 صفحات ہیں، بڑا مشکل سا کام ہے کوئی پورے کے پورے 226 صفحات پڑھنا۔ پاکستان کا سٹائل تو ہے نہیں، 2-4 لائنیں جو ٹکر شکر چلتے ہیں وہیں سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اس کے بعد شروع ہوتے ہیں کام۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ بات باہر آئی کہ جناب عمران خان صاحب کی تحریک انصاف نے 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے ہوئے تھے۔ اب 14 بینک اکاؤنٹ اگر وہ 226 صفحات کو پڑھا جائے، باریکیوں کے ساتھ پڑھا جائے، جو سکروٹنی کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ 22 ہیں۔ 22 بینک اکاؤنٹس ہیں جو تحریک انصاف نے چھپائے، لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے لوگوں کو، عمومی طور پہ تاثر مل رہا ہے 14 بینک اکاؤنٹ 14 بینک اکاؤنٹ۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ 14 بینک اکاؤنٹ کیوں کہا جا رہا ہے، 22 بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ کیونکہ تحریک انصاف نے 2008 سے لے کر 2013 تک صرف 4 بینک اکاؤنٹس بتائے ہیں کہ ان 4 بینک اکاؤنٹس میں فنڈنگ ہوئی ہے، ٹرانسفر ہوئی ہے باہر کے ممالک سے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ٹریس کیے ہیں وہ 26 اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس ہیں، بینک برانچز ہیں۔ اب ایک طرف 4 ہے، ایک طرف 26 ہیں، تو فرق 22 کا ہی نکلے گا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہوا۔ کیا ہمارے پاکستان میں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ بریکیوں میں اگر آپ جائیں گے نا، کوئی چیز کو ایکسپلور کریں گے، اس کی چھان بین کریں گے، کان چھان کریں گے، تو بہت ساری چیزیں ایسی نکلتی ہیں جس میں اسٹیٹ اور حکومت کی طرف سے یا حکومتی اداروں کی طرف سے سکم رہ جاتا ہے، فلاز رہ جاتے ہیں، لکوناز رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے پڑھنے کی، گو تھرو کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے۔ ہم ہی سیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، بیانات پہ لگے ہوئے ہیں، ہم نے بیانات دینے میں بس ہیں، جب آئے اپنا جوش میں بیان دیا، لیکن پڑھنا جس چیز کے اوپر اتنا واویلا ہو رہا ہے اس کو باریکیوں سے پڑھنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ اب اس کو باریکیوں سے جائیں تو سکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہوگا کہ قصب بینک ہے، ایک بینک اسلامی، اب بینک اسلامی ہے، ایک زمانے میں قصب، اس کو قصب ڈیفنکٹ بینک کہتے ہیں۔ تو قصب بینک کے پی ٹی آئی نے 2 اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے تھے فارم 1 پہ، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ٹریس کیے قصب بینک کے وہ 6 اکاؤنٹ تھے۔ فرق 4 بینک اکاؤنٹ کا ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زیادہ ٹریس کیے، جو ڈکلیئر کیے تھے پی ٹی آئی نے، اور جو اسٹیٹ بینک نے ٹریس کیے وہ 4 بینک اکاؤنٹ زیادہ تھے قصب بینک اسلامی کے۔ اسی طرح سے حبیب بینک لمیٹڈ HBL، پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیا، تحریک انصاف نے جو ڈکلیئر کیا وہ ایک ہی برانچ کی ہے، ایک بینک اکاؤنٹ کیا ہے حبیب بینک کا، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ٹریس کیے جہاں پہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے وہ 11 بینک اکاؤنٹ ہیں حبیب بینک لمیٹڈ کے۔ فرق کیا ہے، 10 بینک اکاؤنٹ زیادہ ٹریس کیے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اگر اس کا موازنہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جائے، انہوں نے صرف ایک حبیب بینک کا بینک اکاؤنٹ اور برانچ بتائی ہے۔ یو بی ایل کی طرف چلیں تو یو بی ایل پی ٹی آئی نے جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے فارم 1 پہ وہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے یو بی ایل کا، لیکن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ٹریس کیے ہیں وہ 2 بینک اکاؤنٹ ہیں۔ فرق ایک بینک اکاؤنٹ کا آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ٹریس کیے وہ ایک سے زیادہ ایک ٹریس کیا جو کہ پی ٹی آئی نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے مسلم کمرشل بینک MCB، اس کے بارے میں پی ٹی آئی نے کوئی ایک برانچ ڈکلیئر نہیں کی، کوئی ایک بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ٹریس کیے مسلم کمرشل بینک کے بینک اکاؤنٹ جہاں پہ فورن فنڈنگ ہوئی، ٹرانسفر ہوئی، وہ 4 تھیں۔ اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان، پی ٹی آئی نے نیشنل بینک آف پاکستان کی کوئی ایک برانچ، کوئی ایک بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ٹریس کیا وہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے۔ اسی طرح بینک آف خیبر ہے،
بینک آف خیبر کے بارے میں پی ٹی آئی نے اپنا ڈکلیئر جو کیا ہے، فارن فنڈنگ ڈکلیئر کیا ہے، اس نے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں بتایا، کوئی بینک برانچ نہیں بتائی، لیکن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹریس کی وہ بینک آف خیبر کی بھی ایک بینک اکاؤنٹ ہے، ایک برانچ ہے۔ اس طرح بینک آف پنجاب ہے، بینک آف پنجاب کے بارے میں بھی پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے کوئی برانچ، کوئی بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ٹریس کیا ہے بینک اکاؤنٹ، بینک برانچ جہاں پہ فارن فنڈنگ ٹرانسفر ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے ایک کی ہے۔ جو بینک اکاؤنٹس تحریک انصاف نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹریس کیے، ان کی تعداد 22 بنتی ہے، لیکن 14 کا شور مچا ہوا ہے۔ 14 ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ 14 کیسے ہیں۔ جب 22 ہیں، جب آپ اپنی جو رپورٹ ہے آپ کی، اس کی رپورٹ میں جب بینکوں کی ڈیٹیل میں آپ جاتے ہو کہ پی ٹی آئی نے کون سا بینک، کون سا بینک اکاؤنٹ، کون سی بینک برانچ ڈکلیئر کی ہے، اور اس کے مقابلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کون سا بینک، کون سی برانچ، کون سا بینک اکاؤنٹ ٹریس کیا ہے، جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو 22 کا فرق نکلتا ہے، لیکن 14 کی بات ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف نے جو 4 بینک اکاؤنٹ بتائے ہیں، جو 4 بینک بتائے ہیں، یہ فارن فنڈنگ جہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے، تو اس میں سے 2 بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ اسلامی بینک یعنی کہ پرانا جو قصب بینک تھا اس کے ہیں۔ ایک قصب بینک کی جو برانچ ہے وہ بلو ایریا اسلام آباد میں ہے، اور دوسرا ایچ بی ایل کی جو برانچ ہے وہ سی ڈی اے سیوک سینٹر اسلام آباد میں ہے۔ جو 5 سال یہ دونوں بینک اکاؤنٹ استعمال ہوئے ہیں تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کی ٹرانسفر میں، یعنی کہ 2008 سے 2013 تک یہ 2 اکاؤنٹ تھے۔ ایک قصب بینک کا تھا، بینک اسلامی کا تھا جو بلو ایریا میں ہے اسلام آباد میں، دوسرا ایچ بی ایل کا تھا جو سی ڈی اے سیوک سینٹر اسلام آباد میں تھا۔ یہ کنٹینیوسلی 2008 سے 2013 تک فارن فنڈنگ ٹرانسفر میں استعمال ہوئے ہیں۔ جبکہ جو 2 اکاؤنٹ جو اور بتائے، بینک اکاؤنٹ بتائے، برانچز بتائیں، وہ 2 بینکیں ہیں۔ ایک تو بینک ہے، یہ بھی بینک اسلامی ہے، قصب ہے، لیکن یہ گلبرگ کا ہے، اور ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو یو بی ایل کا ہے، جنا ایونیو اسلام آباد۔ یہ دونوں بینک اکاؤنٹ صرف اور صرف 2013 کی جو تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کی ٹرانسفر ہوئی ہے، یہ 2 بینک اکاؤنٹ صرف اس 2013 میں استعمال ہوئے، جبکہ باقی 2 بینک اکاؤنٹ 2008 سے 2013 تک استعمال ہوئے۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ٹریس کیے بینک اکاؤنٹس، جو بینک برانچز، جو بینک ٹریس کیے، جو پی ٹی آئی نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے فارم 1 میں، ان میں یہ ہے کہ کس شہر میں کتنی برانچیں، کتنے بینک اکاؤنٹس۔ تو سب سے اوپر ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد شہر میں 13 بینک اکاؤنٹ ٹریس کیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے۔ اس کے بعد کراچی کا آتا ہے، کراچی میں 6 بینک اکاؤنٹس ہیں، جبکہ پشاور کے پی کے میں 2 بینک اکاؤنٹس ہیں، بلوچستان میں 2 بینک اکاؤنٹس ہیں، اور لاہور میں 3 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ اب بینک اکاؤنٹس میں دیکھا جائے کہ 2008 سے 2013 تک کون سا سال تھا، کس سال کتنی فارن فنڈنگ ٹرانسفر ہوئی ہے، تو شروع کے جو 2008 سے لے کر 2012 کے 4 سال تھے، ان 4 سالوں کے دوران جو پی ٹی آئی ڈکلیئر کری کہ ہمیں فارن فنڈنگ اتنی ٹرانسفر ہوئی ہے، تو ان 4 سالوں کے دوران 27 کروڑ 74 لاکھ ہوئی، جبکہ جو آخری سال تھا 2013 کا جو پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیا، اس میں فارن فنڈنگ ٹرانسفر ہوئی ہے 1 ارب 5 کروڑ روپے۔ عمومی طور پر جو الیکشن کا سال ہوتا ہے اس میں فنڈنگ، پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ فنڈنگ اس سال بہت بڑھ جاتی ہے جس سال الیکشن ہونے ہوتے ہیں۔ تو 2013 میں چونکہ الیکشن تھے تو فارن فنڈنگ اس لیے 2013 میں زیادہ ہو گئی۔ 2008 سے 2012 تک 27 کروڑ تھے، اور 2013 میں ہی 1 ارب 5 کروڑ تک چلی گئی بات۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ الیکشن سال میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو بینک برانچز، جو بینک اکاؤنٹ ٹریس کیے، ان کی بھی حالت یہی ہے کہ شروع کے جو 4 سال تھے 2008 سے 2012 تک، ان بینک برانچز کو، ان بینک اکاؤنٹس کو جن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹریس کیا، 44 کروڑ 29 لاکھ کی فارن فنڈنگ ٹرانسفر ہوئی تھی، جبکہ آخری سال میں 2013 اس آخری سال میں 1 ارب 10 کروڑ کی فارن فنڈنگ ٹرانسفر ہوئی۔
وجہ یہی تھی کہ عمومی طور پہ چاہے انڈیا ہو چاہے دنیا کا کوئی ملک ہو، جس سال الیکشن ہونے ہوتے ہیں اس سال کسی بھی سیاسی جماعت کو جو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو کنٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے، جو ڈونیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ تحریک انصاف کے شروع کے 4 سال جو تھے فورن فنڈنگ ٹرانسفر کے، وہ بہت کم تھے، لیکن آخری سال جو تھے 2013 کے تھے اس میں فورن فنڈنگ بہت زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔